اسلام کے دامن میں شہید تو سارے ہی بے مثال ہیں، لیکن شہادت کا صحرا جو حسین ابن علی پہ سونا لگتا ہے کسی اور پہ اتنا سونا نظر آتا ہی نہیں ہے۔ ایسے شہید ہوئے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایسی شہادت کہ جس شہادت پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھی ہو گئے۔ آپ نے یہ حدیث سن لی ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے، اور جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حسین کو آپ اپنے دل میں بٹھا بیٹھے ہیں، جس حسین کو آپ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے، جسے اپنے سینے پہ بٹھاتے ہیں، جسے سجدہ کی حالت میں اپنی پشت پر بٹھا کر سجدہ لمبا کرتے ہیں، آپ کے حسین کو تو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلکہ کتب حدیث میں یہ روایت ہے 10ویں محرم کا دن تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے حضور کے چچا کے بیٹے، کہتے میں مکہ میں تھا اور سویا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اور میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور حضور کی زلف عنبرین پر گرد و غبار ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کیفیت ہے، یہ کیا حالت ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی کربلا سے اپنے بیٹے حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آیا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان بڑا تھا، آپ کا شہادت کا منصب بڑا تھا، آنکھوں کے سامنے بیٹے شہید ہو گئے، آنکھوں کے سامنے بھائی شہید ہوتے ہیں، ہاتھوں کے اندر 6 ماہ کا بیٹا بھی تڑپ جاتا ہے۔ جب 71 لوگ شہید ہوئے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں خود شہید ہوتے ہیں۔ جب شہادت کا یہ معاملہ اتنا دردناک تھا تو آپ کو انعام بھی اتنا بڑا ملا ہے کہ صدیاں تو بیت گئی، لیکن آج بھی اذان ہو یا کہ نماز ہو، منبر ہو یا کہ گھر ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہمیں نظر آتی جہاں پر سیدنا امام حسین کی شہادت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اللہ نے آپ کو یہ انعام و اکرام دیا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ بقول ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کے آپ فرماتے تھے علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو کہ حسین زندہ ہے۔ ایسی زندگی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو شہادت کے بعد آپ کا ہی نہیں بلکہ آپ کے رفقا کے بھی سر کاٹ لیے گئے، اور سروں کو کاٹ لینے کے بعد نیزوں کی نوکوں پہ چڑھا دیا گیا۔ نہ کہ بات یہاں تک رکی بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے لباس تک اتارا گیا، اور آپ کے شہزادوں کی لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، اور وہ مبارک بدن جنہیں مصطفیٰ چوما کرتے تھے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے بن کے بکھر گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے خیموں کو جلا دیا گیا اور میرے حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا لیا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی گئی، اور جب یہ قافلہ خیموں سے کوفہ کی جانب چلا تو اس جگہ پہ آ کر رکے جہاں کربلا کے شہیدوں کے جسموں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے اور سر نیزوں پر چڑھے پڑے تھے، تو وہاں یہ قافلہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اور سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا شہر مدینہ کی طرف منہ کر کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم فرمائیے نا کربلا کی طرف، وہ حسین جو آپ کے سینہ پہ کھیلا کرتا تھا، وہ حسین جو آپ کے کندھوں پہ مدینہ کی سیر کرتا تھا، وہ حسین جسے آپ چوما کرتے تھے، آج آپ کے اس حسین کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی ریت کے اندر بکھرے پڑے ہیں۔ پھر بات یہاں تک نہ رکی، پھر اس قافلے کو کوفہ میں لایا گیا۔ ابن زیاد جیسے بدبخت نے
سیدنا آقا امام حسین کے کٹے ہوئے سر کے لبوں پہ چھڑیاں ماری، اور پھر اس قافلے کو ایک لمبی مسافت کے بعد شام کے اندر یزید کے پاس لایا گیا۔ اس ساری صورتحال پر جب یزید نے یہ منظر دیکھا کہ اتنے سارے کٹے ہوئے یہ سر، اب لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، اب سیدنا امام زین العابدین سے ہمدردیاں دکھانے لگ گیا اور آپ سے جو ہے نا وہ باتیں کرنے لگا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے لگے کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، ایک تو ہمیں مدینہ پاک با حفاظت پہنچایا جائے، دوسرا فرمایا جو ہمارے شہیدوں کے قاتل ہیں انہیں سزا دی جائے۔ کہنے لگا یہ 2 باتوں میں سے ایک تو قبول ہے، آپ کو مدینہ پاک با حفاظت بھیج سکتا ہوں، پر آپ کے قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتا۔ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے اچھا پھر جمعہ کا دن ہے تو آج تمہاری مسجد میں جمعہ پڑھانے کی اجازت ہمیں دی جائے۔ تو وہ ڈر گیا کہ جب آپ آنکھوں دیکھا حال کربلا کا پڑھیں گے تو لوگوں کی تو چیخیں نکل جائیں گی، جب آپ بتائیں گے غازی عباس کے بازو کیسے کٹ گئے، جب بتائیں گے علی اکبر کے سینے میں برچھی کیسے پار ہو گئی، جب بتائیں گے علی اصغر ہاتھوں میں کیسے تڑپ کے رہ گیا، جب حضرت قاسم کی شہادت بیان ہوگی، جب اون و محمد کا تذکرہ ہوگا تو پھر تو معاملہ خلاف ہے۔ کہنے لگا خطبہ نہیں دیا جائے گا، تقریر نہیں ہوگی، بس ہم اذان پڑھ کے خطبہ پڑھ کے جماعت کروائیں گے۔ تو مؤذن سے کہا اذان پڑھو۔ جب مؤذن اذان پڑھ رہا تھا تو مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت امام زین العابدین مؤذن سے کہتے ہیں ذرا ایک لمحہ کے لیے رک جا، اور پھر یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا سوچ تو نے حسین ابن علی کا سر تو تن سے جدا کر دیا، تو نے آل نبی کو شہید تو کر دیا، لیکن بتا تو صحیح آج بھی مسجد کے محراب و منبر کے اندر اے یزید کیا تیرے نانا کی شان بیان ہو رہی ہے یا حسین کے نانا سونے محمد کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے؟